جیسے آج کل کوئی بہت ہی زیادہ یعنی اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ اب جو ہے نا وہ کوئی کہتا ہے جی تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے، نہیں ایک ایسا کام جو قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 دن پڑھی ہے، چوتھے دن اس لیے نہیں پڑھی پڑھائی کہ کہیں تمہارے ذمے یہ واجب نہ ہو جائے. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈنگ دیکھے کہ بھئی تمہارے ذمے یہ واجب نہ ہو جائے اس لیے میں نہیں پڑھا رہا ہوں، یعنی وجوب کا حکم نہیں ہے. اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے، مسنون عمل ہے، سنت کا عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب دیکھا اچھا باجماعت نہیں پڑھ رہے تھے صحابہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے صحابہ جو ہے نا ایک تراویح کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک جماعت کے ساتھ نہیں، 2 کھڑے ہوتے تھے، 3 کھڑے ہوتے تھے ایک جگہ، 4 کھڑے ہوتے تھے، یعنی باجماعت اس طرح ٹولیوں میں پڑھتے تھے. یہ جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے ہیں اور دیکھا کوئی 2 ادھر کھڑے ہوئے تراویح پڑھ رہے، 2 ادھر کھڑے ہوئے، 2 ادھر کھڑے ہوئے، 3 ادھر کھڑے ہوئے، یعنی تراویح کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا اور تابی باجماعت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اس لیے نہیں پڑھائی تاکہ واجب نہ ہو. حضرت عمر نے جب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی یہ لوگ تو آپس میں جو ہے نا یہ 2 کر کے پڑھ رہے، کیوں نہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، ایک امام کھڑا کر دیا، سارے پیچھے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے عین موافق تھا. کیونکہ اب حضرت عمر کے کہنے سے تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے وجوب کو جو ہے نا نہیں چاہتے تھے کہ واجب ہوتا کہ امت جو ہے نا تکلیف میں مشقت میں مبتلا نہ ہو. اس کے ثواب کا انکار نہیں تھا، لیکن نا جو ہے نا امت کو پر واجب کر کے ان کو مشقت سے بچانا مقصود تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان کا اپنا یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں کیا. سارے صحابہ موجود ہیں، ایک امام ہے، صحابہ سارے پیچھے کھڑے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تراویح نہیں تھی، آپ کیوں تراویح جنا کی نماز پڑھوا رہے ہو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا یا حضرت عمر سے ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو جب ممبر پہ بیٹھتے تھے اور ان کا ایک دن کپڑا زیادہ کسی کو لگا تو ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا خطبہ بعد میں دینا، پہلے اس بات کا جواب دینا کہ بھئی یہ سارے لوگوں کو تو ایک ایک قمیص ملی ہے، یہ آپ کا کیسے بنا ہے کرتا اور جینا پاجامہ، آپ کو کدھر سے ملا؟ بھئی آپ خلیفہ ہے تو خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جتنا باقی لوگوں کو ملا آپ کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے، آپ کو زیادہ کیسے ملا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ میرا بیٹا بتا دے گا. انہوں نے کہا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ کھڑا ہو گیا. عبداللہ نے کہا ایک مجھے ملا تھا مال غنیمت میں سے، ایک بابا کو ملا تھا، میرا بھی نہیں بن رہا تھا، بابا کا بھی نہیں بن رہا تھا، اس لیے میں نے اپنا بابا کو دے دیا، تو یہ جو ایک بنا ہوا ہے نا اضافی یہ میرا ہے، آپ نے اضافی مال غنیمت سے لیا. تو صحابہ کی تو یہ حالت ہے کہ جدھر کرتی زیادہ ہو جائے نا اور کدھر کھڑا کرے. یہ مسجد میں نا یہ جو بعض مقتدی ہوتے ہیں بولنے کی، جن کو زیادہ مطلب ہے بیماری ہوتی ہے، بولتے رہتے ہیں، لیکن اگر امام ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے نا تو ممبر پہ بیٹھنے ہوئے آدمی کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی ہے لیکن اور بیٹا بھی کدھر پہ؟ ممبر پہ. لیکن جہاں کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جہاں اس کو ڈاؤٹ ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا مسئلہ جو آج کے غامدیوں کو سمجھ آ رہا ہے، جو آج کے جنا نام نہاد اسکالروں کو سمجھ آ رہا ہے، حضرت عمر چینج کر رہے، صحابہ سارے خاموش ہیں.
اگر صحابہ کی اس خاموشی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مطلب ہے یہ کہا جائے کہ وہ اس لیے خاموش تھے کہ بھائی جناب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے خیال کیا، وہ تو تمہارا دین کدھر ہے؟ پھر تو دین اسلام میں اور یہودیت میں اور نصرانیت میں فرق کدھر رہا؟ بھئی دین کدھر سے آیا؟ دین تو صحابہ کے پاس سے آیا نا۔ اور اگر صحابہ کی حالت یہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ ڈر کی وجہ سے حضرت عمر کے سامنے بھی نہ بول سکے، تو پھر ایسے لوگوں سے دین ہمارے پاس آیا، تو پھر ہمارے اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے اور اس میں کوئی جناب وہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مرہونی منت ہے۔ اگر ان پہ آپ سوالیہ نشان اٹھا دیں تو ظاہری بات ہے۔ اس لیے یہ جناب وہ پھر جناب اگلا مسئلہ پھر 8-20 کا ہوتا ہے کہ بھئی 8 ہے یا 20 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہے، ظاہری بات ہے تراویح کا سارا وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، اور جناب ایک روایت 8 کی ہے، باقی ساری روایات 20 کی ہے۔ اور امت میں آج تک 20 تراویح پر تسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہ 8 تراویح والا تصور تو یعنی احادیث جناب روایات میں یا کسی کا مسلک ہو سکتا ہے پہلے، لیکن روئی زمین پر 8 تراویح پڑھنے والا 1857 سے پہلے کوئی بھی نہیں گزرا۔ یہ 1857 کے بعد یہ 8 تراویح پڑھنے والا دنیا میں موجود ہے، اس سے پہلے 8 تراویح پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ 20 ہی تراویح ہوتی تھی، اور امت کا یہ اب پچھلے سال حرم میں شاید انہوں نے 10-10 کر دیے یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈسٹریبیوشن انہوں نے بھی کی ہے، حالانکہ یہ پہلے سے وہی 20 تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ ایک ایسی چیز کو کہ جو مطلب ہے امت میں باقی سارے مسائل ختم ہو گئے امت کے، کہ بھئی تراویح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ اگر کسی نے جناب وہ آگے مسجد میں آگے عبادت کر لیے تو تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بس چیزوں کو وہ بنانا، کمپلیکیٹڈ بنانا، لوگوں کا دین سے اسلام سے آپ کے جو پیچھے ایک تسلسل ہے سند کی، اس سند کو کمزور کر دینا، کیونکہ جب سند کمزور ہو نا تو سند اور دین ایک ہی چیز ہے۔ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، گویا کہ اسناد سند کا بیان کرنا اور دین یہ ایک ہی چیز ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند بیچ میں ہٹا دے تو پھر تو میری جو مرضی ہے میں کہوں گا، آپ کی جو مرضی ہے آپ کہیں گے، پھر دین کا تو سارا تیا پانچا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، میری ویسی عادت نہیں ہے اختلافی مسائل کو چھیڑنے کی، لیکن بہرحال اللہ سمجھ دے ہمیں، اللہ تبارک و تعالی